یہ دو الفاظ ہیں اس روٹ ورڈ سے، ایک ہے سبحان جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہے سبوح جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک لفظ اور ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، اور وہ ہے قدوس۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ ذکر اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب ختم کرنے کے بعد اور نماز فجر پڑھنے سے پہلے سجدے میں سر رکھ کے اور 5 مرتبہ کہیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر اٹھیے، پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھیے، پھر سجدے میں سر رکھیے، پھر کہیے 5 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اگر آپ اس ذکر مبارک کے پابند ہو جائیں تو پھر دیکھیے خود آپ کے نفس میں کیسی پاکیزگی اور بلندی پیدا ہوگی۔ یہ سب وہ ذکر ہیں جو روح انسانی کو نورانیت بخشتے ہیں۔ جی تو چاہ رہا کہ ایسے ہی پڑھتا رہوں، مگر یہ کہ بہرحال آپ حضرات کے فاصلوں کو بھی نگاہ میں رکھنا ہے، تو میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی اتنی تمہید اگر واضح ہو گئی کہ سبوح کے معنی کیا ہیں، تسبیح کے معنی کیا ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے معنی کیا ہیں، اللہ کی تنزیہ، یہ اعلان کرنا، یہ بیان کرنا کہ اللہ کی ذات میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ اچھا یہ کیوں بیان کیا جائے، کس لیے، کس کے سامنے، فائدہ کیا ہے؟ یہ فطرت انسانی، اس میں یہ خصوصیت ہے کہ ہر چیز کے متعلق وہ سوچتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ ہر چیز کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں خود، کیوں، کس لیے، حاصل کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے یہیں پر ایک مسئلہ اور عرض کر دوں اور گفتگو ایک دم دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے، حالانکہ اس پہلے مرحلے میں بہت کچھ عرض کرنے کی گنجائش ہے، مگر کچھ میں عرض کر رہا ہوں، کچھ آپ ڈھونڈیے گا، تلاش کیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا، ریسرچ کیجئے گا۔ ایک ہے تسبیح لفظی، یعنی زبان سے لفظ ایسے کہنا جس سے اللہ کی پاکی بیان ہو۔ توجہ ہے، متوجہ ہیں آپ حضرات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہنا، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہتے رہنا، یہ اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ یعنی جو بھی سنے گا وہ سنے گا کہ ان کا خدا جو ہے، یہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ لفظ سے بیان کرنا ہے، اعلان ہے، بیان ہے، تقریر ہے لفظی، ایک مرتبہ اس سے بڑھ کر ہے، اور اسے کہتے ہیں تسبیح عملی۔ توجہ رکھیے گا، تسبیح عملی کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ لوگ جو عرفاء ہیں، بزرگ فلاسفہ ہیں، وہ جو عبارتیں لکھتے ہیں وہ بڑی مشکل اور ادق ہوتی ہیں، اور اب ہم عادی ہو گئے ہیں کہ مشکل اور ادق بحثوں کو ذرا آسان زبان میں آپ کے سامنے عرض کر سکیں۔ زبان سے لفظ سے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ کامل ہے، اللہ کمالات کا مجموعہ ہے، کہتے رہنا الگ ہے، اور اپنے اعضاء و جوارح سے ایسے کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کا خدا بے عیب ہے۔ یہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ معبود برائیوں کو پسند نہیں کرتا، وہ معبود کمزوریوں کو پسند نہیں کرتا، وہ معبود نقائص کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے تسبیح عملی۔ بہت بڑی بحث تھی، اسے میں نے چھوڑ دی اصطلاحیں اور پیچیدہ الجھی ہوئی عبارتیں۔ اب میں چھوٹی چھوٹی دو ایک مثالیں دوں اور معال مجلس کی طرف۔ یہ جو دین زور دیتا ہے، دیکھو محرمات انجام نہ دو۔ کسی شخص نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں، وہاں اشہدو ان محمد رسول اللہ نہیں کہا،
اسلام قبول نہیں کیا. ویسے تو وہ مکلف ہے فطری طور پر، قدرتی طور پر فی الاصالہ، لیکن اس سے کوئی نہیں کہتا کہ تم گناہ نہ کرو، حرام انجام نہ دو، واجب بجا لاؤ، مستحب بجا لاؤ، مکروہ انجام نہ دو. لیکن ایک بار پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب آ گئی پابندیاں. کیوں پابندیاں آئیں؟ پہلے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، آزاد تھے جو چاہے کریں. اب اس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے جو بے عیب ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے عمل سے بتاؤ کہ وہ بے عیب ہے. یعنی جب مذہب کہتا ہے کسی مکروہ کام کو چھوڑنے کے لیے، قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر مکروہ کام چھوڑ دو، جو نازیبا بات ہے وہ نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ اللہ کو پسند نہیں. اب آپ نہ کریں وہ کام صرف اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہی تسبیح عملی ہے. کسی نے آپ کو برا کہا، اب دل تو چاہ رہا ہے کہ اسے بڑھ کے ہم برا کہیں. کیا ہم منہ میں زبان نہیں رکھتے؟ وہی رکھتے ہیں. لیکن اللہ صبور ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک صبور، وہ بہت برداشت کرنے والا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم، وہ بہت حلم و بردباری سے کام لینے والا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے غفور، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو اگر اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بردبار ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ پردہ پوش ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس نے تمہیں برا کہا، تم اسے پلٹ کے برا نہ کہو. اب اگر انسان قربتاً اللہ یہ روش اختیار کر لے، تو اس نے چاہے زبان سے نہ کہا ہو سبحان اللہ، اس کا یہ عمل تسبیح الہی. واضح ہے؟ تو دو مرحلے تسبیح کے آج سامنے آئے. ایک تسبیح ہے لفظی، اور ایک جسے آپ تسبیح لسانی بھی کہہ لیں، تسبیح لفظی کہہ لیں، اور ایک تسبیح ہے عملی. ایک جملے میں پوری مجلس کا خلاصہ آ جائے گا، فضائل سمیت، اور مصائب سے بھی بات جڑ جائے گی. تسبیح کا اگر یہ مفہوم واضح ہو گیا کہ تسبیح نام ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ بیان کرنا کہ اللہ پاک ہے، منزہ ہے، بے عیب ہے. اب اس میں بڑی بحثیں ہیں، پاک ہے، منزہ ہے، بے عیب کن کن چیزوں سے، کیا مفاہیم ہیں یہاں پر، بہت لمبی چوڑی بحث ہے. تمام صفات سلبیہ کی بحث آئے گی یہاں پر، صفات ثبوتیہ کی بحث آئے گی، وہ سب پیچیدہ بحث ہے. مگر یہ 3 دن کی گفتگو میں تو وہ سب سمیٹا نہیں جا سکتا. شوق اگر بیدار ہو گیا تو آپ انشاءاللہ مطالعہ فرمائیں گے، نتائج تک پہنچیں گے. اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے معنی ہے کہ اللہ بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ بری باتوں کو پسند نہیں کرتا. بری باتوں کو پسند نہیں کرتا. اب شروع کیجئے آپ، بری باتیں تو بہت ہیں. اللہ جھوٹ پسند نہیں کرتا، اللہ چوری پسند نہیں کرتا، اللہ خیانت پسند نہیں کرتا، بہت سی چیزیں ہیں نا. سب مل کر ساری برائیاں جب ملتی ہیں، ساری اچھائیاں ملتی ہیں تو ایک اچھا نظام بنتا ہے، اور جب ساری برائیاں ملتی ہیں تو کوئی برا نظام بن جاتا ہے. تو اللہ کی خاطر ایک برائی کو چھوڑنا عملی تسبیح ہے. اللہ کی خاطر خیانت نہ کرو، یہ تسبیح ہے. اللہ کی خاطر جھوٹ نہ بولو، یہ تسبیح ہے. اللہ کی خاطر چوری نہ کرو، یہ تسبیح ہے. اللہ کی خاطر دھوکہ نہ دو، یہ تسبیح ہے. یہ سب عملی تسبیح ہے. اللہ کی خاطر باطل کی بیعت نہ کرو، یہ تسبیح ہے. اللہ کی خاطر باطل کی بیعت نہ کرنا تسبیح عملی ہے. کس کی خاطر ٹھوکر ماری باطل نظام کو؟ خدا کی خاطر. یہ ایک عمل تسبیح ہے. گویا انکار بیعت باطل تسبیح الہی ہے. میری مجلس مکمل ہو گئی آج.